بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ جو قادیانی جماعت کی پاکستان میں سیاست جو ہے اس میں کیا حصہ رہا ہے اور کشمیر کے لیے کیا نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، کشمیر میں یہ کام کیے کشمیر کے لیے، اور اس کے علاوہ بھٹو کے لیے بڑے طعنے مارتے ہیں۔ دیکھو بھٹو نے ہمیں کافر کہا تو بھٹو کا انجام کیا ہوا، تو اور حالانکہ خود بھٹو کو لانے میں یہ آگے تھے۔ تو یہ سب ہم جانیں گے ایاز ظفر صاحب کی زبانی، جو کہ تقریباً 70 سال قادیانی جماعت میں رہے ہیں۔ چلیے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مجھے جس طرح رہ کے بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کسی بیوقوف نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جی وہ جب جماعت سے باہر نکل گئے ہیں، یعنی میرے بارے میں، تو وہ خلیفہ ثانی کو خلیفہ ثانی کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ان کو خود ہی شرم آنی چاہیے کہ میں نے جماعت میں 70 سال گزارے ہیں، تو 70 سال گزارے ہیں تو جو ایک اتنی پکی عادت پڑی ہوئی ہو اب یہ جو باتیں تو بہت ساری ہیں جو دائیں بائیں سے ذہن میں آتی ہیں، لیکن ان کا جو ہے ایک تسلسل قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ خلیفہ ثانی کے بارے میں یہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کو حکومت کا بڑا شوق تھا، اور وہ حکومت کا شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے پہلا تو وہ کام کیا جو اس وقت خلافت کے وقت ہوا تھا، انہوں نے بدماشی کر کے، تو اس کے بعد آگے آتی ہے بات، انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہاتھ پاؤں مارے، کہ جن لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں تو ابھی پتہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے وہ کشمیر کمیٹی کا جو قیام ہوا تھا اس میں صدارت حاصل کرنے کے لیے اور جنرل سیکرٹری شپ حاصل کرنے کے لیے اس میں شامل ہوئے، اور اس میں عملی طور پر حصہ لیا۔ یہ اس کی جو بھی کہانی بناتے ہیں، یہ فخر سے ابھی بھی بیان کرتے ہیں ہمارے مربیان اور مولویان کہ یہ ان کی خدمات ہیں۔ وہ خدمات نہیں تھیں، وہ ان کا اس پہ انہوں نے شیخ عبداللہ کو بلا کے اس وقت وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کا وہ صدر یا جنرل سیکرٹری تھا، اس کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ تو ان کا وہ ہر ممکن طریقہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں کہیں سے حصہ کو مل جائے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے آ کے پھر پاکستان میں داخل ہونے کے بعد پہلے تو قائد اعظم سے رابطہ کیا، قائد اعظم کے ساتھ اس کو اپنی وفاداریاں جتلائیں کہ جی میں اپنی وفاداریوں کو، جس کا یہ اپنی تاریخ میں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے پاکستان بنانے میں خلیفہ ثانی نے یہ کردار ادا کیا۔ لیکن ان کی منافقت کی انتہا یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ قائد اعظم کے ساتھ سنسیئر تھے، مخلص تھے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ چوری ظفر اللہ خان جو ان کے یار غار تھے، جو ان کے رازداں تھے، جو ان کو فرانس اوپرا میں لے کے جا سکتے تھے، تو کیا وہ ان کی مرضی کے بغیر وہ کام کرتے تھے؟ چوری ظفر اللہ خان جو تھے وہ تو انہوں نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہ پڑھا؟ قائد اعظم کے جنازے کے وقت وہ پیچھے کیوں کھڑے رہے؟ یہ ان کی وفاداری تھی۔ یہ احمدی حضرات یہ ایک جو پاکستان بننے کی جو ہے بڑی اس میں خدمات گناتے ہیں، اور اس میں ایک فرقان فورس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی پہلے کشمیر کمیٹی کا ذکر ہوا تھا، پھر فرقان فورس کا۔ ابھی فرقان فورس بھی قائد اعظم کو صرف اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے کوئی بمشکل 150 لوگوں کا، جو گاؤں سے لوگوں بھرتی کیے تھے، ادھر ادھر کے وہ لوگ تھے، ان کو انہوں نے وہ بھرتی کر کے انٹرینڈ قسم کے لوگ، ان کو انہوں 150 لوگوں کا ایک کی نفری وہاں پہ کشمیر میں بھجوائی، تو اس کو جو فرقان فورس کا نام دیتے ہیں۔ یہ تمام حربے جو تھے وہ اسی لیے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں ایک تو حکومت پاکستان جو ہے وہ ہماری وفاداریوں پہ مطمئن ہو جائے اور ہمیں کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے، کیونکہ اس کے بعد آگے بھی واقعات ہیں اس کے ساتھ جو منسلک ہیں کہ انہوں نے آگے آ کے کس طرح اپنی احمدیوں میں اسلحہ ٹریننگ کی ایک مہم شروع کی، اس کے بعد اسلحہ خریدنے کی شروع کی۔ ربوہ میں ایک احمدیہ رائفل کلب کا قیام کیا، وہ اس کے آثار آج بھی ربوہ میں موجود ہیں، اور
اسلحہ کی خریداری، یہ تمام جو واقعات ہیں وہ آگے آتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا تھے۔ یہ جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے جو وہاں پہ اسلحہ کی تربیت دینی شروع کی، گاؤں میں انہوں نے ترغیب دی کہ وہاں پہ بے شمار گاؤں میں انہوں نے پیغامات بھجوائے کہ لوگ فوجی ٹریننگ کریں۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پاکستان بننے کے بعد کی باتیں ہیں، اس وقت کیا ضرورت تھی ان کو؟ یہ صرف اپنی جماعت کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ کسی وقت جب موقع ملے گا تو اس وقت ہم اس کو استعمال کریں گے۔ پھر وہاں پہ ربوہ میں جو رائفل کلب بنایا گیا، وہ رائفل کلب جو ہے وہ باب الابواب جو محلہ ہے اس میں پہاڑیوں کی دامن میں آج بھی اس کے آثار موجود ہے، جو ہم نے اس وقت دیکھے ہیں کہ وہاں پہ جو خدام کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ تو بہرحال اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہ سوچنے کی یہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے۔ دیکھا جائے مسیح موعود نے بار بار کہا ہے کہ میری جماعت مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو اتنی دلچسپی کیوں تھی کہ بار بار اس سیاست میں اور اس طرح کی سازشوں میں حصہ لیتے تھے، اس طرح کے وہ پروگرام بناتے تھے، اور اسی کے تسلسل میں آگے آپ جائیں گے تو میں ابھی وہاں نہیں جانا چاہتا۔ جو 1970 کے انتخابات میں انہوں نے پیپل پارٹی کا پلہ پکڑا اور اس کے ساتھ جو تھا اپنا تن من دھن ہر چیز اس میں جھونک دیا، اور اس میں کیا کیا نقصانات اٹھائے، اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور اس کے ثبوت کیا تھے، کہ اس کے عزائم کیا تھے۔ مرزا طاہر احمد وہ سندھ کی زمینیں حاصل کرنے کے لیے وہ بھٹو کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، اور ایک صوبہ حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ صوبہ بلوچستان۔ میں نے جب بھٹو کے متعلق دعا کی تھی، ایک زمانے میں بھٹو کی میں نے بہت مدد کی تھی، تو اس نے جب جماعت کی مخالفت کی تو میرے دل میں یہ صدمہ ہوا کہ اس بدبخت نے تو جماعت کی مخالفت کی ہے، جماعت پر کیا اثر پڑے گا کہ اس کے لیے ہم کام کرتے رہے ہیں۔ صوبہ حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ صوبہ بلوچستان کے اوپر ہمیں حکومت مل جائے، تو یہ ساری جو تھیں در پردہ یہ سازشیں تھیں جس کے اوپر یہ عمل ہو رہا تھا۔ ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، ربوہ کے بارے میں جو میں پہلے بات بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ تمام کچے مکان تھے، کچی اور ہر قسم کی کوئی عمارت پکی نہیں تھی، اور یہ جو باقی چیزیں بھی ہیں وہاں پہ یہ وہاں گول بازار اور مارکیٹیں وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ وہ جا خلافت کی برکات شروع ہوئیں، اور اس کے بعد مکان پکے بننے شروع ہو گئے، اس کی ابتدا شروع ہو گئی۔ تو ہمیں تو سمجھ نہ آئی کہ یہ یکدم پیسہ کہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے، جو کچوں سے پکے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو زیادہ معلومات نہیں ملتی تھیں، لیکن چونکہ یہی جو سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ جس طرح خبر بھی ہمیں ملتی تھی، کیونکہ بعض لوگ وہاں پہ جو سندھ کی زمینیں تھیں ان کی جو انہوں نے گورنمنٹ سے دھوکہ کر کے لیں، وہ دھوکے کی بات میں بتاتا ہوں جو بعد میں اوپن ہوئی، کہ وہاں پہ بھی میرے کچھ عزیز تھے جو وہاں پہ جا کے ان کو وہاں پہ ڈیوٹی ملی، وہاں پہ زمینوں کی نگرانی کے لیے جو وہاں پہ گئے، ویسے یہ تھے منشی کے، مینیجر کے، اس طرح کر کے ڈفرینٹ جگہ پہ، کنڈری کے علاقہ میں، وہ محمود آباد اسٹیٹ میں۔ تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے جب وہ لوگ وہاں سے انڈیا سے آئے تھے تو ان تمام احمدیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کسی قسم کے کلیم نہ داخل کریں، کیونکہ ہم نے واپس قادیان جانا ہے۔ تو کیونکہ گورنمنٹ نے تو اجازت دی تھی کہ لوگ آپ اپنا کلیم کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے خلیفہ صاحب نے منع کیا تھا کہ کوئی کلیم داخل نہ کرے، بلکہ انہوں نے مزید اپنی تسلی کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے کلیم جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کے جمع کرائیں، ہم جماعت اپنے طور پہ مجموعی طور پہ اکٹھے کلیم دائر کرے گی، اور ہم نے واپس قادیان جانا ہے ہر حالت میں، اس لیے کوئی بندہ کلیم نہ کرے۔ اب بعد میں کیا کیا انہوں نے کہ وہ جو کلیم تھے انہوں نے کلیم
जो थे वो इन्होंने अपने नाम करवा लिए और पब्लिक को तो अंधेरे में रखा। और उसमें जो इनके कर्ता धर्ता थे, एक तो मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब थे, जिनका नाम लोग एम अहमद के नाम से वाकिफ़ हैं ज़्यादातर लोग। वो एम अहमद साहब जो थे वो मिर्ज़ा बशीर अहमद के लड़के थे, यहाँ अमेरिका में वो कुछ साल पहले फौत हुए हैं एम अहमद साहब। वो उस वक्त जो थे वो जब पाकिस्तान बना है वो सेटलमेंट कमिश्नर के वो ओहदे पे थे। तो उन्होंने उनके थ्रू ये सारे काम ये किए कि इन्होंने सिंध के अंदर बहुत लंबी चौड़ी कोई जो है सैकड़ों एकड़ की अराजी जो थी अपने नाम अलाट करवा ली, जो आज भी लोग जाके देख सकते हैं कि कुंडरी का इलाका डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा। फिर उसके बाद जो है वहाँ इन्होंने स्टेटों के नाम दिए हुए हैं उनको कि महमूदाबाद स्टेट, अहमद स्टेट, बशीराबाद स्टेट, नुसरताबाद स्टेट। वो स्टेट्स के नाम दे के इन्होंने वो लाखों एकड़ ज़मीन है जो इन्होंने अपने कब्ज़े में की हुई उस वक्त एक क्लेम। और कुछ ज़मीन जो है रबवा के नवाह में मगरबी सिमत अहमदनगर गांव है, उसके इर्द गिर्द है। वहाँ मिर्ज़ा नासिर की भी है, मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा रफ़ी सब के हिस्से में आई है। उसके बाद सरगोदा से आगे जाएं तो खुशाब से पहले कायदाबाद है। कायदाबाद से वो नूरपुर थल का इलाका है। वो नूरपुर थल में वहाँ पे ज़मीनें भी इन्होंने अपने नाम अलाट करवाई हैं। हाँ जी। अब ये इनको कोई सवाल नहीं करता भी मसीह मौद का तो वफात के वक्त कोई उनकी जायदाद ही नहीं थी, तो ये कहाँ से जायदाद ऊपर से आ गई इनको, वो जो है अचानक ही नाज़िल हो गई। इसके बारे में भी सोचना चाहिए।